السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ہے اور وہ ہے لک اور سکلز کے بارے میں، جو کہ فائنینشیل مارکیٹ میں خاص کر کیسے اس کا عمل دخل ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ صرف فائنینشیل مارکیٹ میں نہیں ہے، ہر فیلڈ میں اس کا بہت زیادہ ایک ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ تک بھی یہ میرا میسیج پہنچ سکے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ویڈیو ہے جو اس مارکیٹ کو جوا کہتے ہیں، اور اللہ معافی دے وہ سٹے کی ایک ٹرمز یوز کرتے ہیں، اور سٹا لگانا ہے، جوا کرنا ہے، جوا 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 جوا۔ تو ان لوگوں کے لیے تو یہ میرا ایک چیلنج ہو گیا کہ جو اس کو جوا کہتے ہیں، ان کو چیلنج ہو گیا وہ ثابت کریں کہ جوا کیسے ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں دیکھنے والے، ان کے لیے یہ ان کے علم میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا کہ یہ جوا نہیں ہے بھائی۔ تو بیک ٹو دی پوائنٹ، بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے لک اور سکلز کے بارے میں۔ تو یہ جوئے کا بھی بیچ میں نام اسی لیے آ گیا کہ جوئے کو بھی ڈیفائن مطلب اسی طرح ہی کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے وہ جوئے کی طرف چلی جائے گی، اور جس چیز کا آپ کو علم ہے وہ آپ کے انالیسس کی طرف چلی جائے گی، آپ کے سکل، آپ کی مہارت کی طرف۔ اور اس بات کو قطعاً یہ کہنا غلط ہے کہ جی میری لک خراب ہے تو میں جناب یہ بزنس نہیں کر سکتا، میں وہ بزنس نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی بزنس لے لیں، ویسے تو اس بزنس کے بارے میں چونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ٹوٹلی لک کا کام ہے، اس میں جس کی لک اوپر ہے تو وہی اوپر ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے وہ لوگ ہیں جو اس بزنس کو، فائنینشیل مارکیٹ کو ایز اے پارٹ ٹائم لے کے چلتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ مارکیٹ میں انٹری لیتے ہیں اور لاسز کرتے ہیں، ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ سارا دن وہ دوسری جاب کرتے ہیں، اور وہ دوسری جاب مطلب جو بھی وہ جاب کر رہے ہیں، واٹ ایور از دی جاب، وہ جاب کرنے کے بعد آتے ہیں اور آ کے جناب تھوڑی دیر بیٹھے کمپیوٹر پہ، آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور مارکیٹ میں حصہ لے لیا۔ تو فائنینشیل مارکیٹ کا یہ رول تو ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلا رول فل ٹائم، یہ مارکیٹ ہے ہی فل ٹائم۔ اس کو اگر جس شخص نے بھی سوچا ہے کہ جی یہ میں پارٹ ٹائم کر لوں گا، تو وہ اس کی سوچ پہلے نمبر پہ یہاں پہ ہی غلط ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لک کا کام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انالیسس کا کام ہے۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن بیسیکلی ویری کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اوپینین ہے۔ تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے کہ جی لک ہوئی تو پیسے بن جائیں گے، لک نہ ہوئی تو پیسے نہیں بنیں گے، یہ کہنا تو پھر غلط ہے نا۔ تو میرے اوپینین کے مطابق یہ لک کا کام نہیں ہے، اس میں لک زیادہ سے زیادہ آپ 10-20% لگا لیں، اور باقی کہ جتنی بھی پرسنٹیجز ہیں وہ جناب انالیسس کی طرف جاتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بائر اور سیلر کا بیہیویئر جاننا ہے، بس اتنا سا کام ہے کہ بائر اور سیلر کا رجحان کس طرف ہے، بائر کا رجحان زیادہ ہے، بائر ہیوی ہو رہا ہے یا سیلر ہیوی ہو رہا ہے پرائس کے اوپر، یا وہ خریداری زیادہ ہو رہی ہے یا ایک سیلنگ آ رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو اس کی ریزنز آپ انالیسس اس کے لیے بھی تو آپ کو کرنے پڑیں گے، بہت سارا کچھ پڑھنا پڑتا ہے اس کے اندر۔ لیکن ابھی آپ نے جو سمپل سی جو اس کے اندر میتھولوجی ہے وہ بائر اور سیلر کی ہے کہ بھائی بائر زیادہ ہے تو پرائس اوپر جاتی ہے، بائر نہیں ہے، سیلر زیادہ ہے تو پرائس نیچے گرے گی۔ اس میں کہاں سے لک آ گئی اور کہاں سے مطلب قسمت آ گئی، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بائر زیادہ ہے یا سیلر زیادہ ہے۔ پرائس کی موومنٹ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جتنے لوگ یہ انڈیکیٹر کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، انڈیکیٹر تو چلتا ہی پیچھے ہے، کون سا انڈیکیٹر آگے آپ کو پریڈکٹ کر کے بتائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ فورکاسٹ کرنا ایک اچھی بات ہے، وہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اسٹرانگ بیسز ہوتی ہیں اس کی، اور وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی مطلب پارٹ ٹائم ایک اس کو لے کے شام کو کھولا کمپیوٹر اور میں نے جناب ایک ٹریڈ لگا دی، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر ہونے لگ جائے تو ہر بندہ امیر ہونے لگ جائے، چونکہ ہر بندہ اس کو پارٹ ٹائم، اور رات تو رات وہ کہتا ہے جی میں اوور دی نائٹ ملینئر بن جاؤں، پیسے میرے پاس آ جائیں، یوں ہو جائے وہ ہو جائے، اس طرح اگر ہونے لگتا ہوتا تو پھر تو کمال ہو جاتا۔ اور خاص کر جو پارٹ ٹائم میں یہ کام کرنے والے ہیں، وہ کمپیوٹر کھول کے جب بغیر انالیسس کے اس کے اندر کودتے ہیں تو لاسز کرتے ہیں اور مارکیٹ کو بلیم دیتے ہیں، جی میرا لاکی خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، اور اللہ معافی دے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں مارکیٹ کا بھائی کہاں پہ قصور ہے؟ یہ تو ایک فل ٹائم جاب ہے جس کو آپ فل ٹائم لے کے چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی
کیونکہ دیکھیں آپ اگر کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس میں آپ انالیسس کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں خرید رہا ہوں، یہ چیز میں نے خریدی ہے تو اتنے دام پہ خریدی ہے اور اتنے دام پہ میں بیچوں گا. اگر وہ آپ کی انالیسس ہی غلط ہو جائیں تو وہ چیز آپ کی نہیں بکتی. یہ کبھی بھی آپ کسی بھی بزنس پہ اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور بعد میں آپ اپنے انالیسس اگر غلط ہوں اور اپنی قسمت کو رونے لگ جائیں تو یہ سراسر میرا خیال ہے ناانصافی ہوتی ہے. اور جس بزنس میں ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک ورلڈ وائڈ بزنس ہے، ایک بڑا بزنس ہے. اس میں زیادہ پڑھنا پڑے گا، اس میں زیادہ انالیسس کرنے پڑیں گے، زیادہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، تبھی جا کے آپ کامیاب ہوں گے، تبھی آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہوں گے جو پروفٹ بناتے ہیں. اور رہی بات لک یا قسمت کی تو اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ یوں کہا جائے کہ آپ نے ایک کرنسی خریدی ہے اور وہ کرنسی آپ نے جس بھی ملک کی خریدی، وہ ملک اگر انٹرونشن کر دیتا ہے مارکیٹ کے اندر تو ظاہر ہے اس کو لک کا میں نام دے سکتا ہوں. یا اللہ نہ کرے اس ملک کے اندر بم بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے، اس کو میں لک کا نام دے سکتا ہوں. یہ لک ہو سکتی ہے. اور اس پہ بھی مزید لک کی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کے ملک میں بینک بند ہے یا سسٹم ڈاؤن ہو گیا کسی وجہ سے، آپ کو مطلب مارجن کال آ جاتی ہے، وہ مارجن کال آپ کا بینک ہی بند ہے، سارا سسٹم ہی بند ہے، آپ مارجن ڈال ہی نہیں سکتے، اس کو میں لک کا نام دے سکتا ہوں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیٹا آ رہا ہے جس کا نام نان فارم پے رول ہے اور وہ ایک ہیوج ڈیٹا ہے، اس میں والیٹیلٹی رہنے والی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے، وہ کیا ڈیٹا اناؤنس کریں گے. تو بھائی مارکیٹ میں ٹریڈ نہ لیں. آپ کو کیا ضرورت ہے مارکیٹ میں جانے کی جب آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے؟ آپ کو اس مارکیٹ میں بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے والیٹیلٹی رہے گی، ڈیٹا کچھ بھی آ سکتا ہے، اگینسٹ بھی آ سکتا ہے. تو وہ تکا لگانا یہاں پہ تو جوا ہی ہو جائے گا نا. یہ تو جب کسی کو نہیں پتا. ہاں ڈیٹا جب اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے، مارکیٹ کی ڈائریکشن آپ کو سمجھ میں آتی ہے، بائر سیلر کا ایک ہیومن بیہیویئر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ انٹری لیں. لیکن اتنی سپیڈ میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کو انٹری لینا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس کو تو میں قطعاً لک کہوں گا ہی نہیں، یہ تو آپ اپنے ساتھ خود زیادتی کریں گے. تو میرا یہ سارا بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ لوگ اپنے انالیسس کو بڑھائیں. انالیسس اپنی آبزرویشنز کو زیادہ کریں، اپنے انالیسس کو زیادہ کریں، اس کو انالیسس کو 80% 85% تک لے کے آئیں، اور باقی لک بھی آپ کی کاؤنٹ کرے گی. ظاہر ہے 100% یہ جو لوگوں نے آج کل ایک طریقہ بنایا ہوا ہے جی 99% ایکوریسی، اللہ معافی دے، جھوٹ، سب کچھ جھوٹ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو اتنی ایکوریسی ہونا وہ تو پھر شہزادے کمال ہی ہیں. پھر وہ لوگ، وہ ہر بندہ ہی بول رہا ہے کہ جی 99% ایکوریسی. تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کائنڈلی انالیسس کو بڑھائیں، موونگ ایوریجز کو چیک کریں اور کچھ انڈیکیٹرز کو چیک کریں، جس میں ویسے موونگ ایوریجز ٹاپ آف دی لسٹ ہے میری نظر میں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے 200 موونگ ایوریج ایک لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ 200 دن کی ایک موونگ ایوریج ہے، اور مارکیٹ وہاں پہ پہنچتی ہے تو پیچھے سیل ہو رہی ہے. پیچھے جب سیل ہو رہی ہے تو مارکیٹ کا جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ سیلنگ کی ڈائریکشن ہی آپ کو دکھائیں گے. انڈیکیٹرز یہی بولیں گے کہ سیل ہو رہا ہے. لیکن آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ کس پوائنٹ سے اس نے بائی ہونا ہے یا کس پوائنٹ سے اس نے سیل ہونا ہے. 200 موونگ ایوریجز بڑی مشہور ہے. تو اس اگر لائن کو مارکیٹ ٹچ کرتی ہے، اگر وہاں پہ ٹچ کرتی ہے، وہاں پہ آپ بائی یا سیل کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس جگہ پہ لاس ہونے کے چانس، مطلب جس کو آپ کہیں گے 100%، وہ چانس نہیں ہے. وہاں پہ بہت کم چانسز رہ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار ضرور مارکیٹ اس جگہ کو ٹچ کر کے باؤنس بیک ہوتی ہے. وہاں پہ انٹری لیں نا. آپ انٹری ایسی جگہ پہ کیوں لیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس میں سب سے میجر پوائنٹ ہی ہے کہ انٹری آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ پیسے بنائیں گے. لوگوں کی انٹریاں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ پیسے بناتے ہیں. اور یہاں پہ جن لوگوں کو پارٹ ٹائم کی جو میں بات کر رہا تھا، جو انالیسز ہی نہیں کر پاتے، وہ منہ اٹھا کے انٹری انہوں نے لی، جہاں پہ انٹری لی وہاں پہ خراب ہو گئی. وہ انٹری خراب ہوئی، آپ کو لاس ہو گیا. پھر مارکیٹ کو بلیم، پھر جوا، پھر سٹا. تو یہ سارے معاملات کل ملا کے بات آ گئی انالیسز کے اوپر. کہاں رہ گئی لک؟
لک اگر کام اس طرح کرنے لگ جائے تو پھر کمال نہیں ہو جائے گا، پھر تو ہر بندہ ہی امیر ہو جائے اور ہر بندہ ہی غریب ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. اس مارکیٹ میں صرف انالیسس کرنے والا کامیاب ہے. بہرحال ویڈیو کی لینتھ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نالج کی باتیں پتہ چلی ہوں گی، اور کچھ کوشچنز ہوں، کوئی چیز کا ٹاپک آپ کے پاس ہو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو ان شاء اللہ تعالی ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے ویڈیو بنانے کی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.